السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جس شہر میں ہوں یہ بہت ہی مشہور شہر ہے پاکستان کا، پنجاب کا کیپٹل ہے، زندہ دلانے لاہور، خوبصورت شہر، اپنی رکھ رکھاؤ کے لحاظ سے، ثقافت کے لحاظ سے، پرانی ثقافت کے لحاظ سے، کھانوں کے لحاظ سے زندہ دلانے لاہور پوری دنیا میں مشہور ہے۔ با اخلاق لوگ، زندہ دل لوگ۔ تو میں جب یہاں آئی تو میں نے سوچا مجھے بھی چلیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، ٹائم ہے تو میں نے کہا چلے سب سے پہلے میں جاتی ہوں۔ ایک بہت ہی مشہور زیارت ہے لاہور میں، جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں یا لاہور کو جانتے ہیں تو وہ پہچان ہی گئے ہوں گے میں کون سی جگہ کی بات کر رہی ہوں۔ تو میں بات کر رہی ہوں داتا صاحب کی، داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عرف داتا گنج بخش کی بات کر رہی ہوں، ان کے مزار کی۔ لیکن میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا جو میں آگے چل کے آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اگر آپ سنیں گے تو آپ کو بھی حیرت ہوگی کہ یہ کیا ہوا۔ لیکن یہاں جب آئی تو یہاں بہت دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ یہ خواتین اب ڈیرہ غازی خان سے آئی ہوئی تھیں، یہ عقیدت مند ہیں۔ یہ کہہ رہی تھی کہ پر ہم بس یہاں راہداری میں 4-5 دن سے یہاں بیٹھے ہوئی ہیں، کوئی دیگیں بھی خاص نہیں بٹتی۔ پھر یہاں جیب کترے بہت زیادہ ہیں، خواتین جیب کترے بھی ہیں، مرد جیب کترے بھی ہیں، آپ کا سامان چوری ہو جاتا ہے۔ جگہ جگہ یہ باکس رکھے ہوئے ہیں، محکمہ اوقاف کے بھی ہیں، یہاں سجادہ نشین بھی ہوتے ہیں جو آپ سے پیسے لیتے ہیں، اور یہی پیسہ پھر ان زیارتوں پہ بھی لگتا ہے۔ ان کے امپلائیز کی تنخواہیں بھی ہوتی ہیں اور ان کی جیبیں بھی گرم ہوتی ہیں۔ جو سجادہ نشین ہے وہ تو ٹوٹل ان کا اپنا پیسہ ان کے گھروں میں جاتا ہے، ان کے بچے باہر عیاشیاں کرتے ہیں، خود وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں اور ہم جا کے پیسہ ڈالتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی درگاہ پہ جاتے ہیں تو آپ وہاں جو ہے فاتحہ خوانی کریں، قرآن مجید پڑھیں، ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ انہوں نے جو اسلام کی یا دین کی خدمت کی ہے یا لوگوں کی خدمت کی ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو ان کا ثواب پہنچائے، ان کو اسی کا ثواب پہنچتا ہے، نہ کہ پھولوں کا، نہ کہ ہاروں کا۔ یہ صرف جو ساتھ والی دکانیں ہوتی ہیں ان کا بزنس چمکتا ہے، لیکن خیر وہ اپنی مرضی، اگر آپ ڈالنا چاہیں تو آپ کی مرضی۔ لیکن میں تو یہاں فاتحہ خوانی کے لیے آئی تھی، پر مجھے گھیر لیا دیگوں والوں نے، پھولوں والوں نے، پیسے بٹورنے والوں نے۔ جیسے ہی گاڑی روکی تو بیسمنٹ میں گاڑی نے جانا تھا، سیکیورٹی والوں نے کہا باجی پیسے دیں، میں نے نہیں دیے، میں نے کہا میں ایگزٹ پہ دوں گی، تو انہوں نے کہا ایگزٹ دوسری طرف سے آیا، ہمیں تو پھر نہیں ملیں گے۔ میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، میں نے خیر نہیں دیے۔ سیکیورٹی والوں نے مانگے، عورتوں نے، میں نے کہا نہیں میں سوری کروں گی اس کے لیے، کیونکہ ان کی تنخواہ ہے، میں تو چلیں دے دیتی، ہر بندے کے پاس تو پیسے نہیں ہوتے۔ یہ ایک غلط رسم، یہ غلط رواج ہے۔ پھر اتنی گرمی ہے، اتنا پیسہ یہ لوگ کما رہے ہیں تو ایک کارپٹ ہی ڈال دیں جس پہ لوگ چلیں، اتنی گرمی ہے کہ پاؤں جل جاتے ہیں، جوتے بہت دور اتارنے پڑتے ہیں۔ یہ لڑکا اچھا تھا پٹھان، اس نے میری بڑی ہیلپ کی، اگر یہ نہ ہوتا تو شاید میں شروع سے ہی واپس چلی جاتی۔ جوتے والے بھی اپنے من مانے پھر ریٹ لیتے ہیں، لیکن خیر میں نے تو 10 روپے ہی دیے تھے۔ پھر آپ کو اتنا پیدل چلنا پڑتا ہے اس دھوپ میں کہ آپ کے پاؤں جل جاتے ہیں اور آپ کو ہیٹ سٹروک ہو جائے گا، تو بہتر ہے کہ آپ اس گرمی میں نہ آئیں۔ جو میں آپ لوگوں کو مشورہ دے رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اس مزار کی کنسٹرکشن 2 سال تک جاری رہے گی اور 2 سال تک آپ جھلک بھی نہیں دیکھ سکتے۔ وہ تو ٹھیکیدار کے بندے کو یہ مسئلہ ہو گیا تھا کہ کہیں یہ خاتون کمپلین نہ کر دے کہ کنسٹرکشن اچھی نہیں ہو رہی، انگریزی پہ انگریزی جھاڑے جا رہا تھا۔ ایسے لوگ وہاں تھے جیسے یہ سادی خاتون ہے بیچاری، اور لوگ بھی تھے۔ میں نے کہا بھائی میرے ساتھ تو آپ اردو ہی بولو، میری زبان اردو ہے اور میں اردو ہی بولنا پسند کروں گی، انگریزی میں جواب دینا مجھے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ میں اس پاکستان کی باسی ہوں اور میری زبان اردو ہے تو اردو ہی بولیں۔ لیکن وہ بندہ بھی ڈٹا رہا، اس نے کہا میں تصویر نہیں بنانے دوں گا۔ دور سے جا کے میں نے تصویر مزار کی بنا لی، لوگ خانہ کعبہ کی بنا رہے ہیں، مسجد نبوی کی بنا رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کس دور میں ہے۔ اور پیسہ بٹورنے کا ذریعہ یہ زیارتیں بنی ہوئی ہیں، سادہ لوگ جو ہیں وہ لٹ رہے ہیں، وہ ان کو لوٹا جا رہا ہے۔ تو خدا را اگر آپ کسی بھی درگاہ پہ جائیں تو آپ وہاں اپنی دعا ضرور مانگیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ لیکن منتیں مرادیں بہرکیف اپنا عقیدہ ہے، لیکن اللہ
تو ہر جگہ سے سنتا ہے۔ اگر آپ نے داتا صاحب کے نام کی نیاز دینی ہے اور دعا کرنی ہے کہ اللہ اس کو ثواب پہنچائے، تو آپ گھر سے بیٹھ کے پکا کے بیچ دیں۔ روحیں تو ارواح میں ہوتی ہیں، وہ زمین پہ نہیں ہوتی۔ داتا صاحب جانا ضروری نہیں ہے۔ اس گرمی میں خدا راہ نہ جائیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ راہداری میں بیٹھیں گے، ہاں پانی پی کے، وہاں سے جو کولر لگا ہوا ہے اس کا پانی بھی کچھ گرم ہی تھا، پر پانی پی کے آپ آ جائیں گے، جوتوں کے 10 روپے دیں گے، آپ پیٹرول کا ادا کریں گے، لیکن آپ کو فائدہ نہیں ہو۔ یہی جگہ آپ کو نظر آئے گی اور وہ سامنے کنسٹرکشن ہو رہی ہے۔ اور داتا صاحب پہ اگر آپ آئیں تو یہ جو بندہ دکھا رہا تھا پرچی، یہ کہہ رہا تھا کہ جو کارڈ دیگوں کا، تو ہماری بارگین بھی ہوتی ہے باجی، یہاں جتنے ریٹ لکھے ہوتے ہیں اس سے کم بھی ملتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جتنے ریٹ لکھے ہوتے ہیں 5 کلو 10 کلو کی دیگیں ہوتی ہیں، لیکن وہ تو خیر جب لینی ہو تو بندہ کہیں بھی نیاز اللہ کے نام کی بانٹ دیتا ہے۔ لیکن میں گئی تھی کہ اپنا ایک چھوٹا سا خوبصورت ولاگ بناؤں گی کہ مجھے کچھ اچھی یادیں داتا صاحب کا مزار دکھاؤں گی، لیکن وہ کچھ مجھے دیکھنے کو نہیں ملا۔ بس مجھے یہ پنکھا ملا، یہ راہداری ملی، جوتے رکھنے والی جگہ ملی اور پارکنگ میں گئے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مزار، اور مزار کی ایک جھلک بھی نہیں دے سکتے۔ اس کے ساتھ مجھے آپ اجازت دیں گے۔ اللہ حافظ۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے جڑے رہیں میرے ساتھ، اور اگر لاہور داتا صاحب جانا ہے تو فی الحال اپنا ارادہ ملتوی کر دیں۔ جب 2 سال بعد کنسٹرکشن کمپلیٹ ہو تو آپ ضرور جائیں اپنی فیملیز کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ان کو دکھا کے لائیں۔ دکھانا ضروری ہے، یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہمارے صوفیہ کرام کے مزار ہیں، ان کی دین کی خدمات ہیں۔ ظاہر ہے انہوں نے بڑی خدمات کی ہیں دین کی، بڑے لوگ مشرف با اسلام ہوئے۔ لیکن اس کے ساتھ مجھے آپ اجازت دیں، اور اس لڑکے کو یاد رکھیں، یہ اچھا لڑکا ہے، اس نے مدد کی۔ اس کے ساتھ اللہ حافظ۔